سے تقریباً تمام پہلو کا احاطہ جناب محترم نبی حمید صاحب نے کر دیا. اس کے بعد مزید گنجائش نہیں ہے اور جناب سرکار حمید صاحب نے بھی بہت ہی کم وقت میں بہت ہی جامع انداز میں مشاورت کے تعلق سے باتیں کی وہ بہت قابل غور ہے. لیکن اس وقت مشاورت کو فعال بنانے کے لیے یہ ٹیم دورہ کر رہی ہے. اس وقت مہاراشٹر کا جس سے پہلے بہار میں تھی اور اس وقت ابھی مہاراشٹر کے کئی اضلاع کا سفر ہے, کئی کا ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگ مختلف جگہ جا رہے ہیں, لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. ایک بات کا ہم لوگ ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی ملی رہنما مشاورت کے تعلق سے آتے ہیں, مشاورت کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی مالا پھول اور شال سے یہ کیا جائے. یہ دراصل بہت ہی تسلّع کرتا ہے. ہم لوگوں کو بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دن سوشل میڈیا پہ یہ خبر آتی ہے کہ ملی رہنما گئے, انہوں نے مالا اور شال سے اپنا استقبال کروایا اور ٹاٹا فش, اس طرح کی بھی خبریں آتی ہیں. مشاورت کا یہ مثال نہیں ہے کہ بہت سیلیبریٹ کیا جائے بہت اس طرح کی چیزوں میں. ہم لوگ یا مشاورت جو کوئی بھی جاتے ہیں سنجیدہ لوگوں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں ملت کے مسائل میں. اور یہاں بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں. یہ جو یہاں پہ لوگ جمع ہیں ہم لوگ وہ شہر کے بہت ہی خاص لوگ ہیں. تو ایک بات تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیں. یہ سب پولیٹیکل پارٹی میں یا کہیں اور سب چیزیں چلتی ہیں تو چلا کریں, لیکن مشاورت میں اس سب چیزوں سے بچا کے رکھا جائے زیادہ بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مشاورت ایک ملی کاز کے لیے کام کر رہی ہے اور یقیناً ہم لوگوں کا جس طرح کا ہدف ہے کہ 766 پورے ہندوستان میں اضلاع ہے. 766 میں اگر ہم نے 50% بھی کور کر لیا اور وہاں پہ مشاورت کی یونٹ قائم کر دی 300 اضلاع میں, اور کسی بھی ملت کے کسی بھی ایشوز پہ خواہ وہ اتراکاشی کا مسئلہ آیا ہو یا یکساں سول کوڈ کا مسئلہ آ رہا ہے یا لنچنگ کا مسئلہ آ رہا ہے, اگر ہم 300 ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے سامنے پلے کارڈ لے کر کے کھڑے ہو جائیں یا میمورنڈم دے دیں تو یہ ایک بہت بڑی خبر بنے گی. اور یہ معلوم ہوگا حکومت ہند کو کہ اس سلسلے میں سارے مسلمان متحد ہیں. ان لوگوں کی ایک خاموش ایک مضبوط رائے آ ہے اور دستور ہند ہم کو اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ اپنے مسائل میں ملت کے مسائل میں پرامن طریقے سے ہم اس کا مظاہرہ کریں, احتجاج کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ملت مطالبات کو رہنمائی ملت سے ضرور کرتی ہے لیکن اپنا وقت دینے کے لیے وہ بالکل تیار ہے. پہلے سب سے یہ طے کرنا ہوگا کہ اگر کسی ملی ادارے کو یا مشاورت کو آپ فعال دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ذاتی کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں. ظاہر ہے اس کے لیے کہیں کوئی جنات تو آئیں گے نہیں. ہم کو اسی ملی سماج سے ہی افراد چاہیے جو اس کام کو انجام دیں. تو ایک بات تو یہ ہے, تو بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہم ایک مثال کے طور پر اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں مشاورت اگر چاہے تو کوئی بھی کانفرنس یا کسی ایشو پہ 1500 لوگوں کو جمع کر کے کیا پروگرام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے, بشرطے کہ ہمارے 10-20 افراد اس کے لیے بہت سنجیدہ ہوں اور کوشاں ہوں, تو اس بات کو ضرور کیا جا سکتا ہے. دوسرا پہلو جو مشاورت کا ہے
وہ ملک کے فرقہ وارانہ منافرت کو ختم کر اس میں یکجہتی پیدا کرنا، قومی یکجہتی ہماری، اس کے لیے مشاورت کا یہ مینڈیٹ ہے۔ دستور اس بات مشاورت کے دستور میں یہ بات شامل ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ صرف وہ دستور کی زینت بنی ہوئی ہے، ہم اس پہ کاربند نہیں ہو پائے، اس پہ بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے موجودہ حالات میں جس طرح سے فرقہ وارانہ منافرت اور یہ انتخابی عزائم کی تکمیل کے لیے جس طرح سے ہندو مسلم میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ ہم روتے تو ضرور ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے اس پہ کبھی ہم لوگ نہیں سوچتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر شہر میں ملت کے خواص اور غیر مسلم خصوصاً ہندو کے خواص لوگوں کے ساتھ مجلس منعقد کریں اور ملک کے فرقہ وارانہ ماحول پہ ضرور بات کریں۔ اگر ہر ڈسٹرکٹ سے یہ خبر جائے گی کہ 200 مسلم اور 200 غیر مسلم بیٹھے ہیں تو حکومت ہل جائے گی، ڈر جائے گی کہ یہ ہمارا جو ہے کنڈا چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر سطح پہ مشاورت غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کے تبادلہ خیال کر رہی ہے ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے۔ حالانکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، بہت ٹف ہے، اس میں بہت ٹرائی کام ہے، اس پہ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ مزہ نہیں آئے گا، مشکل کام ہے، لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہوگا اور ان کا توڑ یہی ہے۔ تو یہ دو کام جو میرے ذہن میں تھا آپ کے سامنے رکھا اور اس پہ غور کیجیے گا اس کو کیسے حل کیا جائے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے سرفراز آبدو صاحب مہاراشٹرا اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ اور مضبوط کرنے کی شکل یہ ہے کہ پہلے سب سے تو کم از کم اس ڈسٹرکٹ سے مشاورت کے 10 ممبر ضرور بنیں اور بہت ہی کمیٹڈ، مطلب کسی بھی ملی کاز کے لیے ایک دم لبیک کہیں، جب بلایا جائے جہاں بلایا جائے حاضر رہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ کے اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ کمیٹی تشکیل ہوگی، سرفراز عبدو صاحب کے مشورے کے ساتھ آپ لوگ کریں اور ڈسٹرکٹ میں مشاورت کو مضبوط کریں۔ اسی مہم کے ساتھ ہم لوگوں کا سفر ہوا ہے یہاں پہ، اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سفر ہم لوگوں کا کامیاب ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب صدر شاہد خسرو صاحب، مشاورت کے سیکرٹری جنرل جناب تحسین احمد صاحب، سیکرٹری مشاورت جناب شاہد دعا صاحب، آج کی اس بزم کو سجانے والے محمد عبدالمتین پرویز صاحب، مبین مومن صاحب، محمد احمد مومن صاحب، حنیفی نامدار صاحب، بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، اورنگ آباد کے تعلق سے مشاورت کا جو یہ پروگرام بنا تھا تو اس میں ذمہ مشاورت نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ مشاورت کوئی عوامی تنظیم نہیں ہے، اس لیے شہر اورنگ آباد اس کی تاریخی حیثیت ہے اور اس کا مشاورت سے ایک پرانا رشتہ ہے۔ وہاں کے ذمہ داران سے مشاورت کے جو سولجرز ہیں، جو سپاہی ہیں، جو کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مشاورت تعلق سے 8 اور 10 جملوں میں اپنی بات رکھوں گا۔ مشاورت کیوں بنی تھی اس کے تعلق سے بھی بات رکھوں گا، مشاورت کی اہمیت کیوں ہے آج بھی اس کے تعلق سے کچھ اپنے تاثرات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی خطیب و مبلغ نہیں ہوں، میں ان کی بات بھی نہیں کرنا جانتا، میں جو آپ سے کہوں گا وہ ہماری پر روٹی بات ہوں گی،
دل سے بات کو بات صبح نامی کے 10 برسوں کے بعد جب بھارت میں پہلا بڑا فساد 1958 میں ہوا تو اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ تقسیم وطن کے بعد جو ہجرت کا سلسلہ کچھ تھما تھا، کچھ رکا تھا، کچھ توقف آیا تھا، ایسے کاشش میں نے سوچا کہ یہ رک رہے ہیں تو ان کا رکنا جو ہے وہ کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ان کی شہادت پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فسادات ایک بڑا فساد کا شروع کرا کے چھوٹے چھوٹے فسادات کرائے گئے تاکہ مسلمان کا جو سلسلہ رکا ہے ہجرت کا اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ شہر اورنگ آباد اور اورنگ آباد کے اطراف کے علاقے ثبوت حیدرآباد کی زخموں سے پوری طرح واقف ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے بھگتا ہے کہ کس انداز میں مسلمانوں کے خلاف ایک منظم قتل عام کی پوری ایک تحریک چلی تھی۔ ایک رپورٹ سرکاری، ایک رپورٹ ایک کمیشن بنا تھا، لیکن آج تک اس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں ہے۔ تقریباً 3 لاکھ یہاں کے افراد کا قتل عام ہوا، جس کو رپورٹ نے باقاعدہ اپنے یہاں ذکر کیا، لیکن رپورٹ منظر عام پہ ابھی بھی نہیں آئی ہے۔ کبھی کبھی لیک ہو کے پہلی بار نکلی تھی، اس کو ہم نے بھی شیئر کی تھی اور کچھ اور دوسرے لوگوں نے شیئر کی تھی۔ 58 کے فساد کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کے معتمد ان کی کابینہ میں وزارت خارجہ خلمندان کے اہم عزیز ڈاکٹر سید محمود صاحب سے مقامی ملت نے گفتگو کی اور یہ طے ہوا کہ بھارت کے ان حالات پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی کل مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ لیکن پنڈت نہرو سے جو مراسم تھے اور جو ان سے قربت تھی، جو کانگریس پارٹی میں ان کا اثر رسوخ تھا، وہ اثر رسوخ دوسری طرف سے استعمال ہوا اور ان سے کہا گیا کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، مسلم کانفرنس منتقل کر دی جائے۔ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ کا تاریخ مشاورت کے کو ذرا دیکھیے کہ مشاورت کا قیام کیوں ہوا تھا۔ مشاورت کا قیام ان حالات میں ہوا تھا کہ جب راورکیلا کا فساد سن 60 کی اوائل میں شروع ہوا تو اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا۔ وہ راورکیلا نہیں رکا، وہ اور جگہوں پر، دوسری جگہوں پر وہ پھیلتا گیا، وہ بہار کے کئی شہروں میں گیا، وہ اڑیسہ میں کئی شہروں میں اس کے زخم کو مسلمان ہوئے، بہت سے شہروں میں کلکتہ، مرشید آباد، کہاں وہ نہیں پہنچا۔ وہ فساد کی لڑی دلی تک پہنچی، سری نگر تک پہنچی، حیدرآباد تک پہنچی، منڈی تک آئی، اورنگ آباد بھی آئی، اور ایک عجیب جان کا عالم تھا۔ تو اکابرین ملت نے ایک بار پھر سر مڑ کر بیٹھے اور ڈاکٹر سید محمود سے کہا کہ کوئی بھی دباؤ اب برداشت کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے مسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ اور ان حالات کے پس منظر میں 8 اور 9 اگست 1964 کو عالمی درسگاہ علامہ میں معاہدین نے کہا کہ اس کی ضیافت اور اس کی میزبانی میں کرنے کو تیار ہوں، اللہ میں اس کانفرنس کو دیجیے۔ اور 8 تاریخ کو جب کانفرنس کا پہلا دن تھا، بہت گفتگو ہوئی، شام تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ بہت اہم بات میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین کی قربانیاں اور ان کا جذبہ
جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور ان کا اعتراف نہیں کریں گے ہم کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی انانیت کو اپنے پیروں تلے کچل کر مسلمانوں کے تعلق سے، ان کے مستقبل کے تعلق سے فکر بندی کا اظہار عملی طور پر کیا تھا۔ جب 8 تاریخ کی شام ہو گئی اور 9 تاریخ کی صبح آئی تو فجر کے بعد جو پہلا اجلاس ہوا اس کانفرنس کا، اس اجلاس میں مولانا علی میاں نے اپنی ٹوپی اتار کر اکابرین کے پیروں میں اور یہ کہا کہ شام تک کوئی فیصلہ لے کے جائیے گا، اگر تیار ہیں تو میں ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے ٹوپی نہیں رکھی ہوئی۔ آج کون سا قائد ایسا ہے جو اپنی انانیت کے اس پیراہن کو اتار کر پھینک دے؟ مجھے بتائیے کون سا ایسا جو ہے قائد ہے، کون ہمارے اندر ایسا ذمہ دار؟ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں۔ حال تو چھوڑ دیجیے، کوئی ہے ہی نہیں۔ ان حالات میں شام کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے مذہبی عقائد کی روشنی ہو، ہم اہل حدیث ہوں، ہم بریلوی ہوں، ہم دیوبندی ہوں، ہم ندوی ہوں، ہم عمری ہوں، ہم اہل تشیع ہوں، اگر ہم سب کو ملت کے مستقبل کے تعلق سے فکر مندی کا کچھ اظہار کرنا ہے تو عملی طور کے اوپر ہمیں اظہار کرنا چاہیے۔ ہم اپنی ہماری جو دستار ہے، جو مذہبی عقائد کی دستار ہے، اس کو اتار کے ہم پیچھے رکھتے ہیں اور ہم یہ طے کرتے ہیں کہ چاہے ہمارے اندر ہماری صفوں میں کانگریسی مسلمان ہو جائے گا، ہماری کی شام تک یہ طے ہوا کہ اپنی مسلکی دستار کو ہم اتار کے رکھ دیں گے اگر ملت کے تئیں ہم فکر مند ہیں، اور چاہے ہمارا سیاسی نظریہ کچھ بھی ہو، چاہے ہم مسلم لیگ سے وابستہ ہوں، چاہے ہم کانگریس سے ہوں، چاہے پردہ سوشلسٹ پارٹی سے ہوں، چاہے کمیونسٹ ہوں، ہم یہ طے کرنا ہے کہ ہم ملت کے جو مسائل ہیں اس پر اتفاق کے رائے سے مشترکہ لاہے عمل کریں۔ اس عزم کے ساتھ مشاورت کا اعلان ہوا، مشاورت قیام کا اعلان ہوا۔ مشاورت کی تاریخ بڑی درخشاں تاریخ ہے۔ ابھی موصوف میں کہا کہ 2014 کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ کمنٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت کو جان کر اس پر تبصرہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سنی سنائی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ مشاورت نے سب سے پہلے یہ طے کیا جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے اقلیتی کردار کو ختم کرنے کا بل پیش ہوا پارلیمنٹ کے اندر، یہ مشاورت تھی جس نے پورے ملک میں علی گڑھ بچاؤ تحریک شروع کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کو آگے رکھ کر پورے ملک کے دورے کروائے۔ مشاورت کے جو اکابرین تھے اس میں یہ تعلق میں سب کے نام لکھے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا۔ وہاں ابواللیث صاحب، مولانا علی میاں صاحب، مفتی عطیف الرحمان صاحب، مولانا اسد مدنی صاحب، ڈاکٹر سید محمود صاحب، ملا محمد جان صاحب اور کئی صاحب جنہوں نے کوشش کر کے بانیان جو بنے۔ اور آج حال یہ ہے کہ ملت کا جب معاملہ آتا ہے تو سیاسی آقاؤں کے ہم آنکھوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ہم اپنے سیاسی وفاداریوں کو ساتھ رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے مسائل پر ایک متحدہ طور پر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے، یہ طے ہوا۔ اور آج کے اکابرین سیاسی چھوٹے چھوٹے جو عہدیداران کس طریقے سے سودے بازی کرتے ہیں اس پر میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔
مشاورت نے جب 1971 اور 78 کے اندر آئینی قوانین پر خطرے کے بادل منڈرانے لگے تو مشاورت نے یہ طے کیا، مشاورت کے قابل نے یہ طے کیا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو صرف آئینی قوانین کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، آزادانہ ادارہ بنائیں گے۔ اتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پر ذرا ایک بار چپ ہو جائے سر، جس تک آپ بات کرنی ہے ورنہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کی قرارداد مشاورت کے اجلاس میں ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ بمبئی جائیے، وہاں اجلاس کیجیے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام آئے۔ کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جب پوری دنیا کے مسلمان اپنی 1400 تاریخ کا جشن منا رہے تھے تو یہی اکابرین مشاورت تھے جس نے یہ مانگ کی ہم سے کہ چونکہ ہماری خدمات ملک کے لیے ایک لمبی تاریخ ہے، 800 900 1000 سال جتنی ماننا چاہے مانیے آپ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے برادران وطن کو بھارتی مسلمانوں اور اسلام کی جو تاریخ اور جو یہاں پر جو سروسز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ تو حکومت ہند نے اور چھوٹی کبھی کبھی بہت چھوٹی سی بات، علامتی بات جو ہے ایک بڑا پیغام دیتی ہے۔ جو سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے۔ حکومت ہند نے نہ صرف ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا بلکہ جو عظیم الشان عمارت دلی کے لوگی روڈ پر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے نام سے کھڑی ہوئی ہے وہ مشاورت کے ریزولوشن سے ہے، مشاورت کے ریزولوشن سے ہے۔ کتنے لوگ واقف ہیں؟ کتنے لوگ واقف ہیں کہ جب شاہبانوں کا کیس آیا تو مشاورت نے یہ کہا، توجہ دلائی پرسنل لاء بورڈ کو کہ آپ کو اس کے خلاف اٹھنا چاہیے اور اس کی تحریک چلانی چاہیے۔ کتنے لوگ واقف ہیں اس بات سے جو یہ جانتے ہوں کہ جب آپ نے مسجد کا 1986 میں تالا کھلا تو اگلے 36 گھنٹوں کے اندر یہ میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ میں یہ بات طے کی گئی کہ ہم بابری مسجد کی لڑائی اپنے آپ میں وہاں محدود تک کریں گے اور بابری مسجد کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی۔ تحریکوں، تنظیموں اور انسانوں کی زندگیوں میں اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں۔ جب جب مشاورت نے متحد ہو کر کام کرنے کی کوشش کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج 58 برس کے بعد بھی مشاورت قائم و دائم ہے اور یہی واحد ادارہ ہے جو تنظیم نہیں ہے بلکہ تنظیموں کا وفاق۔ مشاورت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اسکول قائم کرے، مشاورت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اسپتال قائم کرے، مشاورت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اقتصادی ادارے قائم کرے، کیونکہ مشاورت تنظیموں کا وفاق ہے۔ اس لیے تنظیموں کو ساتھ لے کر اور اٹھا کر جو مسلمانوں کے بنیادی دستوری حقوق ہیں اس پر کبھی کوئی آنچ آتی ہے، اگر مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے، اگر تعلیمی طور کے اوپر مسلمانوں کے تعلق سے کچھ ایسی پالیسیاں بنتی ہیں جو مسلمانوں کے دستوری حقوق جو بنیادی حقوق ہیں، تعلیم حقوق، ان پہ ضرب آ رہی ہے، یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی تعصبانہ پالیسیاں بنتی ہیں، اس پر مشاورت متفقہ طور پر اتفاق رائے سے اپنی میٹنگ کر کے ایک پالیسی بناتی ہے اور جو مشاورت میں شامل تنظیمیں ہیں اسی پالیسی کے حساب سے جو اتفاق رائے ہوا ہوتا ہے اپنے اپنے کام کرتی ہیں۔ مشاورت میں جو تنظیمیں ہیں یہ ان کا کام کہ وہ ادارے سازی کریں۔ مشاورت نے جو ادارے کبھی بنائے بھی ہیں ان کو اپنے انڈر نہیں رکھا، ان کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دی اور اسی منشا سے بنائے گئے۔ مشاورت میں سید شہاب الدین صاحب کی خدمات کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جب سید شہاب الدین صاحب کا انتخاب ہوا مشاورت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے بھی مشاورت پہ بڑے بڑے امتحانات آئے، لیکن
ہر امتحان میں وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے، ہر امتحان میں آگے بڑھے۔ 3 بار تاریخ مشاورت میں مشاورت کی تقسیم کی گئی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے کوئی، کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے مد مقابل ادارے بنانے کی کوشش کی گئی، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ مشاورت نے ہر موقع پر حکومت ہند کو تنبیہ انداز میں مخاطبت کی۔ آپ جو یہ فرما رہے تھے، پتہ نہیں کس کی وجہ سے، کس کے کہنے پر فرما رہے تھے، 2017 میں جب حافظ جنید کا قتل ہوا ہریانہ کے اندر، تو یہ خاکسار تھا جس نے وزیر اعظم کو 2 صفحات کا خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں ختم ہو جائیں تو آپ مسلمانوں کے قتل کا ایک ماہانہ کوٹا مقرر کر دیجیے۔ یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ منصب صدارت مشاورت پر جو میرا بولنے کا مطلب آؤٹ پٹ نہیں ملا، جو اندرا گاندھی اور جواہر لال نہرو کے زمانے میں ملا، آؤٹ پٹ نہیں ملا۔ آپ اقتصادی اس پہ سوچنا چاہیے۔ میرا بولنے کا آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ بولیے ان کو یہ سڑے کریے، یہ تعریف تو پوری معلوم ہے، پورا سب وہ کرے گا۔ نہیں، آپ میرے پہ بتا رہے تو بتا تو یہ مشاورت کے منصب کا پاور کہ وزیر اعظم سے کہے وہ کہ آپ ایک منتھلی کوٹا فکس کر دیجیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے ذمہ داران نے مشاورت کے ذمہ داران سے گفتگو کی اور کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔ یہ مشاورت کا پاور۔ مشاورت کا پاور یہ ہے کہ اگر کوئی بیان مشاورت کا آتا ہے تو صفحے اول پر چھپتا ہے، اور آج کو ضرورت ہے وہ میں اس پر آتا ہوں۔ جس دور میں مشاورت کا قیام ہوا تھا وہ دور فزیکل وائلنس کا دور تھا۔ کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی سے مقابلہ کیا، دو ادھر مرے، 4 ادھر مرے، ایک کاروبار 3 ادارہ ادھر تباہ کیا گیا، 6 ادھر تباہ کیے گئے، لیکن زخم وقت کے ساتھ بڑھ جاتے تھے، گھی شکر پھر ملک کے باشندے ہو جاتے تھے۔ پچھلے 20 برسوں کے اندر جو حالات اس ملک میں ہوئے ہیں، اگر ان حالات کو نہیں سمجھا تو آپ کتنے اقتصادی پائے قائم کر لیجیے، کتنے تعلیمی ادارے قائم کر لیجیے، اگر ان حالات کو نہیں سمجھا تو آپ یہ نہ تعلیمی ادارے رہیں گے نہ اقتصادی ادارے۔ ابھی آسام میں کیا ہوا؟ تمام جو مدارس تھے ان کو سرکار نے اپنے اندر لے لیا۔ مسلمانوں کے پیسوں سے تو بنائے گئے تھے ادارے، مسلمانوں کے پیسے سے تو بنائے گئے تھے، کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ سن 2002 کے بعد اس ملک میں ایک نظریاتی جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ نظریاتی جنگ اگر تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں کہ جن اقوام کے ساتھ یہ نظریاتی جنگ کا اعلان ہوا ہے، یہ تو وہ صفحۂ ہستی سے ختم کر اسی ملک کے اندر بہت کہاں گئے، اس ملک کی سرحدوں سے باہر، دور کی بات نہیں چاہتا ہوں، کہاں گئے بہت جو افغانستان سے اور انڈونیشیا پر جن کا راج، لیکن مٹھی پر جو موریہ حکومت اس نے کیا کیا؟ نظریاتی جنگ کا نتیجہ جرمنی میں کیا ہوا؟ کیا ہوا جرمنی کے اندر؟ جب نظریاتی جنگ شروع ہوتی ہے تو 3 ہدف ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنی آئیڈینٹی ہمارے اندر ضم کر دیجیے، جو ہندوستان میں ہوا بودھوں کے ساتھ اور جینوں کے ساتھ، یا آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیے، جو جرمنی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ، جو فلسطین میں ہوا فلسطینیوں کے ساتھ، جو میانمار میں ہو رہا ہے، جو دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے، یا آپ ہمارے محکوم بن جائیں۔ یہ محکوم بنانے کی جو پوری بات ہے، یہ کیا اپنے ضم کرنے کی جو بات ہے، گھر واپسی اپنے اندر ضم کرنے کا سلوگن ہے۔
گھر واپسی اپنے اندر ضم کرنے کا سلوگن. یہ سلوگن کہ آپ ہماری شرائط پر اس ملک میں رہیں گے، یہ آپ کو محکوم بنانے کا سلوگن ہے. یہ اعلان کہ آپ اگر یہ سب باتیں نہیں مانتے ہیں تو آپ چلے جائیے. اگر ہم وہاں اس وقت نہیں گئے جب ہمارے پاس موقع تھے تو ہم کیوں جائیں؟ ہم اب کیوں جائیں؟ اس نظریاتی جنگ کے تعلق سے روز ایک اعلان ہوتا ہے. مسلمان نوجوانوں کو بربرانے کی کوشش. ایک بس مثال میں ہوں کہ مسلمان 2008 اور 2009 کے بعد تعلیمی میدان میں ہائر اسٹڈیز میں بہت آگے بڑھی نیشنل کمپنی ہیں اور دوسرے ادارے ہیں. یہ سب جو 2008 سے 2014 تک جو پالیسیاں سرکاری اسکیمیں ملی تھیں، اسکالرشپ ملی تھی، اس کی وجہ سے سب آگے بڑھے. لیکن ختم کرنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان بچیاں اگر حجاب پہن کر اگر اسکول اور کالجوں میں جاتی ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. اس کی وجہ سے دیکھیے کہ مسلمانوں میں مایوسی پیدا کی ہے. ایسے حالات سے یہ کی جائے کہ ملک کے اندر مختلف اقوام ایک دوسرے کے ساتھ سامنے کھڑی ہو جائیں. مشاورت کا مینڈیٹ چاہیے مجھے اوپر سے. ہم مشاورت کے سپاہی بالکل یہ نہیں ہو رہے. جب سن 64 کے فیصلات ہوئے تھے تو غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ہم نے پورے ملک کا دورہ کیا تھا. مشاورت کا اپنی دور کیا. ابھی بھی یہاں فیصلات ہوتے ہیں تو ہمارے دور میں بھی ہم نے بھی شاید دورے کیے. شاہبودی صاحب کو مستقل جاتے تھے. شاہبودی صاحب کا کوئی ثانی نہیں. اس دور ان کو نہیں چھوڑا مسلمانوں نے تو کس کو چھوڑے؟ ان کے تعلق سے جو لکھا گیا، جو کہا گیا، ان کے انتقال میں اتنی عالمیہ ہے کہ ان کا انتقال جب ہوا تو دہلی میں 2 انتقال ہوئے تھے. ایک انتقال میں 5 لاکھ افراد کے حساب سے تقسیم لوگ موجود تھے اور دوسرا انتقال شہابالدین صاحب کا ہوا تھا، اس میں 500 لوگ موجود تھے. اس آدمی نے اپنی ساری زندگی ملت کے لیے وقف کر دی ہو. اس آدمی کے انتقال میں 500 مسلمان شریک تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیادت کی یہاں بات نہیں. اپنی قیادت ہم کھڑی کرنا نہیں چاہتے. اپنی قیادت پر ہمیشہ انگوش نمائی ہم کرتے رہنا چاہتے. ہم ان کے معاون بننا نہیں چاہتے. ہم کو تنبیہ کرنا چاہتے، ہنٹر سے سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مشاورت کا یہ بالکل مینڈیٹ ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہیں کہ جو بھی آپ کے ادارے، جس مسلک کے بھی آپ کے قائدین، جس سیاسی جماعت میں آپ کے قائدین تو ہو نہیں سکتے، نہ وہ آپ کے نمائندے ہیں. ان جماعتوں کے نمائندے آپ میں. اگر کوئی سیاسی مسلمان سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کا میں لیڈر بن گیا ہوں تو بالکل غلط بات، گمراہ کن بات. جو سیاسی جماعت جس آدمی کو اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیتی ہے وہی اپنے آپ کو کئی سمجھنے لگتا ہے. تو جو نمائندے سیاسی جماعتوں کے آپ کے درمیان ہیں ان سے ڈائیلاگ شروع کی، ان کا عزت اور احترام اور احترام کی، ان سے تنبیہ نہ کی. یہ مشاورت کا مطلب ہے. اتفاق کے رائے بنانا مشاورت کا مینڈیٹ. بات مشاورت اور بعد میں کرتی ہے. نئے صدر ایڈوکیٹ فیروز احمد صاحب بہت مشکلوں سے بات کو تیار ہوئے. جب نئے انتخابات ہو رہے تھے تو وہ اس کی صدارت کا امیدوار تھے اور 4 گھنٹے 5 گھنٹے بنایا کہ آپ اس عہدے کے لیے آپ کو انتخاب لڑنا چاہیے. 6 مئی کو مشاورت کی نئی مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی. اس میں یہ طے کیا گیا مجلس عاملہ میں کہ مشاورت کے دستور کے حساب سے مشاورت ہر صوبے میں دوبارہ جائے گی. وہاں پر جہاں اکائیاں کمزور ہیں ان ریاستی اکائیوں کو مضبوط کیا جائے گا اور ضلع سطح پر جو دستور اجازت دیتا ہے ایک ضلعی کمیٹی بنائی جائے گی. کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اوپر بیٹھ کر فیصلے نہیں ہو سکتے. حالات
इस बात के लिए तंबीह करते हैं कि नीचे से नफ्स को जाना जाए कि मसला क्या, लोग क्या सोच रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मुशावरत की मीटिंग बम्बई में हुई, पिछले 28 मई को बिहार में हुई। बिहार में हमने 4.5 किलोमीटर का सफ़र किया, 16 अजला में गए, जब 28 तारीख को मीटिंग हुई तो 20,000 लोग शहीद हुए। वहाँ पे एक आर्मी कमेटी बुलाई गई, डॉक्टर अबूजर साहब जो बड़ी मारूफ आदमी के हाथ से बड़ी मजबूत कमेटी बनी है। यहाँ जो 18 तारीख को मीटिंग हुई है, इसमें सरदार आरजू साहब को हेड ऑफ कमेटी का सदस्य बनाया गया है। हमारा यहाँ आने का मकसद मुशावरत के मैंडेट की याद दहानी कराना ही नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र लेवल पर जो सियासती कमेटी बन रही है, उस सियासती कमेटी में जिला औरंगाबाद की 10 अफराद जो मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ शोबे हयात के भी हैं, वो आप लोग तय किए और हमारे सरकार आलू साहब को पास इंतजामों में ताकि जो रियासती कमेटी का इंतखाब हो उसमें ज़िला औरंगाबाद के लोगों की नुमाइंदगी हो, उसमें ज़िला औरंगाबाद के लोगों की नुमाइंदगी नंबर 1 और नंबर 2 मुशावरत ये चाहती है कि यहाँ की ज़िलाई कमेटी बने, जिसमें मुशावरत में जो तंजीमें शामिल हैं वो तंजीमें तो हैं, लेकिन अगर शहर औरंगाबाद और ज़िला औरंगाबाद में कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो समाजी फलाही काम कर रही हैं, जो तालीमी काम कर रही है, जो इक़्तिसादी काम कर रही है, उनकी नुमाइंदगी वैसे तंजीम के हो। चूँकि मुशावरत तंजीमों का विभाग, ये बात भी ठीक है कि कुछ अफराद उसमें रहते हैं इंफरादी हैसियत से, जिनका एक तारीखी पस मंज़र होता है, उनकी खिदमत को उस इलाके का, उस इलाके के का समाज है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। इन्हीं अल्फाज के साथ कि आपने यहाँ पर बुलाया, आपने और सवाल के साथ सुना, कोई सवाल होगा तो इंशाअल्लाह मैं जवाब दूँगा। मैं ये चाहता हूँ हमारे जो हमारे सदर मजलिस के किताब से पहले सेक्रेटरी जनाब सैयद तहसीन अहमद साहब और विद्वान साहब, हमारे रियासती सदर जनाब सरदार आलू साहब थे, अगर कुछ अपनी बातें यहाँ रखें, हो सकता है कि जो बातें मैंने कहीं मौजूद ना वो बात कर सकता सामने कड़ी तफसील के बाद हमारे हाजी साहब ने रखी की है। मैं सबसे आप लोगों से इसी बात की गुजारिश करूँगा कि मुशावरत को एक बार फिर से मुतहर्रिक करने, उसे बहाल बनाने और उससे कौम मिल्लत की सलाह का कोई काम देने का जो जिम्मा है वो हम तमाम लोगों का है। और अगर आप ये समझ के चलें कि पर्दे वाजिब जो है इसको जो है साथ लेके चलेगा और वो जो है तमाम चीज़ें जिनकी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो डिलीवर करेगा, तो ये ख्याल ख्वाब है। इसलिए मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश रहेगी कि आप अपना वक्त और अपना जहन और अपनी तमाम अफकार, अपनी क़ुव्वत को मुशावरत के काविशों में जो है उसको शामिल करें और ऐसा कुछ करके दिखाएं जिसको आने वाले लोग याद करें। आज जब हम जिक्र करते हैं तो मुशावरत की कारकर्दगी तो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे अकाबरीन और हमसे पेशवा जो थे उनकी फराहम करता है, लेकिन आपके नाम क्या चीज़ लिखी जाएगी इसका फैसला जो है वो आप ही को करना है। और अगर आप घूमने निकले तो इस मुल्क में, इस रियासत में, बल्कि ज़िले में भी जो है ऐसे कामों की कमी नहीं है जहाँ पर आप लोगों की पहल और आप लोगों की कोशिश जो है कोई ना कोई तब्दीली ला सकती है। तो मेरी गुजारिश आप तमाम हज़रात से ये है कि आप जो है ऐसे इशूज़ को आइडेंटिफाई कीजिए जिससे हम तमाम लोग जो है वो मुस्तक़िल तौर पर जो है कोई काम कर सकें
اور کوئی بات کو جو ہے آگے لے کے چل سکے تاکہ ہم جو ہے اب تو جیسے یہاں پہ موضوعات جب کرتے ہیں تو کبھی تعلیم کا مسئلہ، کبھی روزگار کا مسئلہ، کبھی تشخص کا مسئلہ، یہ چیز ہے، اتنے شعبے ہیں، اتنے شعبات ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، اور ہر شعبہ ایسا اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر جو ہے پوری توجہ دی جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تعلیم کے مسئلے پر توجہ دیں تو جو ہے روزگار کو فراموش کر دیں، روزگار کے مسئلے پر توجہ دیں تو ہم جو ہے اپنے تشخص کے مسئلے کو فراموش کر دیں، ہمارے دینی مسائل ہیں ان کو فراموش کر دیں. میری یہ آپ لوگوں سے گزارش رہے گی کہ آپ ایسے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیجیے جن پر ہم لوگ مشترکہ طور پر آگے بڑھ سکیں، اور اورنگاباد کو تو اپنے نام پر بھی جو ہے اس پر جو ہے اس پر سوالات کرنے لگے ہیں کہ اورنگاباد رہے گا یا نہیں رہے گا. ابھی میں اپنے کافی شاعر سے بات کر رہا تھا کہ اورنگاباد کے نام کو بدلنے کا معاملہ جو ہے وہ ابھی کورٹ میں پینڈنگ ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ تک گیا ہوا ہے اور اس پر ابھی اسٹے آرڈر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکاری دفاتر میں اور بہت سی جگہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اورنگاباد کے بجائے سماجی نگر میں لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے. اب یہ سماجی نگر جہاں جہاں لکھا جا رہا ہے یہ کورٹ کے احکامات کے خلاف ہو رہا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے. ایسے معاملات میں جب مسلم نبی سے مشاورت اورنگاباد کا ضروری ہے وہ اگر پہل کریں اور سرکار سے ڈیمانڈ کرے بچوں کو کورٹ جا کر کہے کہ جو لوگ اس آرڈر کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں ان پر جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز لیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اورنگاباد کے مسلمانوں میں اعتماد کی سزا قائم ہوگی، اور جو یہ سوچ کے چل رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو آپ کو آج ہی کل قبول کرنا ہی ہوگا، اس میں ہمارا جو ریزسٹنس ہے، ہماری جو مزاحمت ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تاریخ میں اندراج ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا. الحمدللہ میں جب تعلیم کے معاملے میں اورنگاباد کے پرفارمنس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مہاراشٹر میں مالیگاؤں اور اورنگاباد میں ایک طرح کی کا کمپٹیشن چل رہا ہے. یہاں جتنے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں جتنے مسلمانوں کے تعلیمی سیٹ اپ ہیں، ان کو دیکھ کے بڑا اطمینان ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ہاں یہاں کے لوگ جو ہے اس کمی کو محسوس کرتے ہیں، اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں تمام عہدیداران کو، اداروں کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے تعلیم کے فروغ کو جو ہے اپنا ووٹنا نظریہ بنا رکھا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. دیگر رقابی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بس آپ سے وہی بات میں نے سب سے پہلے کہی تھی کہ اپنے لیے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیجیے اور ایسے معاملات پر آگے بڑھیے جہاں سے ہم ملت کو جو ہے کوئی پازیٹیو پیغام دے سکیں. آنے کے مجلس میں مشاورت کے اجلاس کے صدر ہمارے اورنگاباد ٹائمز کے مدیر اعلیٰ جناب شیخ یوسف صاحب، ہمارے خصوصی نوید حامد صاحب، سید احسین احمد صاحب، محمد شمس الدعا صاحب، اور مہاراشٹر کا بھی ایک بہت بڑا مہاراشٹر کے صدر جناب سرفراز آرزو صاحب جو ہندوستان پیپر کے چیف ایڈیٹر بھی ہے، اور یہاں پر سبھی آج اس جلسے کے کنوینر عبد المجید صاحب، حامد جاؤد صاحب، سبھی بھائیوں. مجلس میری عمر اللہ کے فضل سے 72-73 سال ہے، اور میں ڈاکٹر سید محمود صاحب کی بھی کارکردگی سے واقف ہوں. ان کے بعد جو بھی صدر بنے وہ دور کانگریس کا دور تھا. پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی کی اس میں مشاورت نے تو بہت چیزیں مسلمانوں کے لیے بنوائی گئی. آج ہم 2014 کے بعد سے تاریخی دور ہے. ویسا میں سیاست کا بھی ایک کارکن ہوں، لیکن جب مجلس کا نام آیا مسجد صاحب نے کہا تو آج کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا. تو میں ہمارے دہلی سے آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا اور جناب فیروز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تحریک کو یعنی ضلع بخشی کہ اس کو متحرک کیا، کیونکہ سابق ہمیں 2014 کے بعد تو نام تک نہیں آتا، نہیں تو اس سے پہلے برابر ہر چیز کے لیے
बराबर रिप्रेजेंटेशन होता था, ये होता था। और अब मेरी जो मैं तो सबसे पहले तकरीर करने को या मेरे सुझाव, मेरा जो मतलब है रखने का मजलिस के सामने, तो साहब आपने इसमें बताया 220 मिलियन मुसलमानों की मजहबी, समाजी, इक्तिसादी, सकाफती और तालीमी उम्मतों की नुमाइंदगी करती है। तो साहब मजहबी, समाजी, सकाफती और तालीमी उम्मतों की नुमाइंदगी 70 साल कर दी आपने, बहुत सी तंजीमें हैं, तालीम का मसला नहीं रहा। अब हमारे को इक्तिसादी मसाइल पे मुसलमानों में सोचना पड़ेगा, इक्तिसादी मसाइल पे हमारे को सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी पटना किशनगंज व्हाट्सएप पे था कि आवाज दी उन्होंने कि 2 साल में हमको ये यूनिवर्सिटी तैयार करना है। अल्लाह का एहसान है कि मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, बाहर के मुसलमानों ने कई करोड़ों अरबों रुपये है तो देके आज वो यूनिवर्सिटी तकमील को पहुंची है और उसका मेडिकल कॉलेज भी होने जा रहा है। तो पैसे देने में और पैसे खर्च करने में मुसलमान अल्लाह के एहसान से तो पीछे नहीं है। तो मेरी ये दरख्वास्त है मजलिस से कि आप इक्तिसादी तौर पर सोचिए कि हम हमारे जिले में एक तो अपने कोई रोजगार के लिए एक कंपनी काम कर सकते, ये कर सकते। और मुसलमान भरोसा करते, ऐसा नहीं है कि अरे वो लोग खा जाएंगे, इन्होंने खाएंगे, वो दौड़ गया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मुसलमान ने मदद की। इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी को किधर है वो देखे थे व्हाट्सएप पे। ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने भी मेरे से जो मदद हुई मैंने पार्टी इसके जरिए भेजा। तो मुसलमान मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अब आप लोगों का काम है कि उसको कैसा रूपा लाते हैं। ये चीजें बहुत हो गई, समाजी, सकाफती, तालीमी मैदान में भी हम पीछे नहीं है। कौन सी ट्रेड का आपको बच्चा होना, 100 बच्चे लाइन में खड़े हैं, कौन सी डिग्री होना आपको, लेकिन उनके लिए इक्तिसादी तौर पे कुछ नहीं है। कोई किसी का है तो ना आप इतने हैं, हम इतने हैं, तो हमारी कोई कंपनी है या हमारी कोई फैक्ट्री है। तो हमें इक्तिसादी तौर पर सोचना चाहिए। और मैं बोलता हूँ सरपंच साहब कि महाराष्ट्र में एक जिले में ऐसे मुख्तलिफ लोगों को लेके आप एक यूनिट शुरू कराइए। कितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी, मतलब कोई हमारा बस करूँगा तो मैं करूँगा, मेरे लिए करूँगा, ऐसा हो गया। लेकिन लोगों के लिए, कौम के लिए ये क्या है, ये चलता नहीं है। सकाफती, तालीमी हर जगह कर रहे, हर जगह चल रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, हर IT फील्ड, हर फील्ड में हम लोग बन गए। आपको पहले नहीं मिलते थे, आज आप एक ऐड दो, आप कोई भी पोस्ट ऐड दो आपको, तो औरंगाबाद में 100 बच्चे मिलेंगे कि हम इंटरव्यू को आएंगे। तो इस बात पे आप गौर करिए तो सही कौम की और तो क्या बोलते हैं अपने मिलत की है तो रहनुमाई होगी और काम होगा। बस इसमें मेरे सुझाव रखते हुए मुझे यहाँ थोड़ा बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं अपने मोदी साहब और नकवी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय साहब। मंच पे बैठे हुए तमाम मौजूद हज़रात, सामाईन, मैं थोड़ी अच्छी बात करूँ। हज़रत अली मियां नकवी रहमतुल्लाह अलैह किसी जलसे में कहा था कि अगर मुसलमानों को पंच वक्ता क्या, अगर तहज्जुद गुज़ार भी बना दिया जाए और उनके सियासी शऊर को मुल्क के हालात से वाकिफ ना किया जाए, तो हो सकता है इस मुल्क में 5 वक्त की नमाज पर भी पाबंदी आएगी। देखिए, किसी भी मुल्क में जमहूरियत की लगाम अक्सरियत के हाथ में होती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने वही घर में वही एजुकेशन कामयाब होते हैं, इसको अक्सरियत रुपये की तारीफ कर सकते हैं। आज हम इस मुल्क में ऐसे हालात से गुजर रहे हैं
جو بڑے تشویشناک ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں مہمانوں کو سننا ہے۔ اگر ہم صرف جذباتی سیاست میں الجھے رہیں گے اور اپنے بنیادی مسائل کو جیسے سہیل خانی صاحب نے بھی کہا اس کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو وقت آنے والا وقت کیسا آئے گا یہ ایک سوالیہ نشان مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے۔ نیلسن منڈیلا سے جب بی بی سی کے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ سیاستداں اور رہنما میں کیا فرق ہے تو انہوں نے برجستہ کہا کہ سیاستداں کو اگلے الیکشن کی فکر رہتی ہے اور رہنما کو اگلے نسل کی فکر۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم آزادی سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ ملک کی تقسیم جب ہو رہی تھی اور جو ایجوکیشن چل رہے تھے بڑے مسلمان جذباتی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، خیر بٹوارا ہو گیا۔ جسٹس جوزف نے صحیح کہا ہے کہ ہم بائی چانس نہیں ہیں، ہم بائی چوائس ہیں۔ کسی کا احسان نہیں ہے ہمارے، یہ کنڈیشن نہیں ڈالا گیا کہ آپ پاکستان سے، لیکن چونکہ قیادت کی کمی ہے، اگر ہم شروع سے اللہ مغفرت کرے مولانا ابو کلام آزاد کو، اگر ان جو راستہ بتلا رہے تھے اگر ہم اس پر عمل کرتے تو آج جو مسلمانوں کی پسماندگی ہے، یہ سچر کمیٹی تو بعد میں اس سے پہلے گوپال سنگھ کمیٹی اندرا گاندھی بعد میں سچر کمیٹی بنائی۔ اگر صحیح کوئی رہنما ہوتا اس ملک میں مسلمانوں کا تو وہ جذباتی سیاست کو بازو رکھ کے اقتصادی بنیاد پر، آرتھک بنیاد پر پورے ملک میں ایجوکیشن چلا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاسی جلسوں میں ہمارے مسلم رہنما جہاں نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے وہاں اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے جے شری رام کے نعرے لگاتے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہندوستان میں فساد ہوا مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان، تو مجلس سے مشاورت اگر میں کالج کے زمانے سے سوشلسٹ موومنٹ سے جڑا ہوں، ڈاکٹر باپو کالداتے کا کاریہ کرتا رہا ہوں، مدھو گربتے نہارمت کے ساتھ میں نے کام کیا، مدد کے ساتھ۔ باپو کالداتے نے مجھ سے ایک بار ایک سوال کیا تھا، سہیل صاحب سنیے، آپ کی اورنگ آباد کے ہیں؟ میں ان کی بیوی کے ساتھ، ہاں سدھا تائی کے ساتھ تھا۔ میرا گھر میں آنا جانا تھا، مجھ سے بہت اپنے بچے کے جیسا پیار کرتے تھے۔ ایک بار ڈرائیو روم میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا فون آیا تھا مجھے دلی سے، مجھے لینے آیا، ایئرپورٹ پہ گیا، بعد میں ہم کھانا کھائے، انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات پوچھا کہ کبھی تمہارے سماج میں غور کیا کہ شاہبانوں کے علاوہ مسلمانوں کو ملا کیا اس دیش میں آزادی میں؟ میں جواب نہیں۔ خیر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ہمیں مہمانوں کو سننا ہے۔ میں خطیب صفائی کے شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غیر ممکن ہے گتھی کا یوں سلجھ جانا، اس دیش کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ انتہائی 3 اور 3.5% لوگ ہیں جو دانشور ہیں۔ خطیب صفائی نے کیا صحیح کہا ہے، غیر ممکن ہے گتھی کا یوں سلجھ جانا، اہل دانش نے بڑی سوچ کے سمجھائی ہے۔ ہندوستان زندہ باد۔